بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجو وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، خیر و عافیت سے رہیں۔ دوستو، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے سب سے پہلے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل اصل میں کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کے اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصے تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہیت کا حق صرف اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اہل مصر کے دل سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنے ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی اس کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ اصل میں ولید بن ریان فرعون ہے، جس کا اصل نام ولید بن ریان تھا۔ وہ بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بڑا ظالم، متکبر اور اپنی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہی کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبیلوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوفزدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے عالموں، جادوگروں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا اور اسے خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ کیونکہ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اسے اپنے حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اسی لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امیر سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کرندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر گیری کے لیے روانہ کر دیا۔ جب صندوق فرعون کے شاہی محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے صندوق کو دریا سے نکال لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑوں میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ دیکھا تو آپ علیہ السلام کی اس کے دل میں شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی لیے اسے قتل نہ کیا جائے، اور ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی آسیہ نے اپنی پرورش میں لے لیا تو شہر میں بچے کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سبھی کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائیہ کا دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اور ساتھ میں پھر آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے ایک دائیہ کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اسے دائیہ کو بلانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً اپنی والدہ کے پاس گئی اور اپنی والدہ کو بلا کر محل کے اندر آ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی آپ کی والدہ نے اپنے گود میں دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ اسی طرح ایک دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکا۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔